آج ہم یووال نوآ ہراری کے ایک بہت ہی اہم تجزیے پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، دنیا اس وقت ایک عجیب دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف تو ہمارا جو عالمی نظام ہے وہ بکھر رہا ہے، اور دوسری طرف مصنوعی ذہانت یعنی AI بہت تیزی سے ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہی ہے۔ اب یہ جو دو بڑی طاقتیں ہیں نا، یہ مل کر انسانیت کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہی ہیں۔ تو ہراری جو مرکزی سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا AI انسانیت سے اس کے مستقبل کا کنٹرول چھین رہی ہے یا پھر اسے پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنا رہی ہے؟ اور سچ پوچھیں تو شاید ہمارے دور کا سب سے بڑا سوال ہی یہی ہے۔ اچھا، AI کے اثرات کو سمجھنے سے بھی پہلے ہمیں اس دنیا کو دیکھنا ہوگا جس میں یہ جنم لے رہی ہے، ایک ایسی دنیا جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ افراتفری کا شکار ہے۔ ہراری کے مطابق وہ عالمی نظام جو باہمی تعاون اور مشترکہ اصولوں پر چلتا تھا اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کی جگہ ایک ایسی دنیا لے رہی ہے جہاں صرف طاقت کی چلتی ہے، جہاں ممالک محفوظ قلعوں کی طرح خود کو باقی سب سے الگ کر رہے ہیں۔ اور اس نئی حقیقت کی یہ ایک بہترین مثال ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک عالمی تاش کا کھیل ہے جس میں چند طاقتور کھلاڑیوں کو لگتا ہے کہ سارے پتے انہی کے ہاتھ میں ہیں اور وہی اب دنیا کے اصول طے کریں گے۔ تو ہراری یہاں ایک اہم سوال پوچھتے ہیں، کیا زندگی بس جیتنے اور ہارنے والوں کا ایک تاش کا کھیل ہے؟ اس بار اس سوال کا جواب تھوڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ کھیل کی میز پر ایک بالکل نیا کھلاڑی آ چکا ہے۔ اور یہاں سے کہانی میں ایک بالکل نیا موڑ آتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ہمیں ایک ایسی غیر انسانی ذہانت کا سامنا ہے جو ہماری دنیا کو ایک نئی شکل دے رہی ہے۔ ہراری کا کہنا ہے کہ ہمیں AI کو مصنوعی کے بجائے اجنبی یا غیر انسانی ذہانت سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پوری طرح سے انسانوں کے قابو میں نہیں ہے، اور یہ ایسے خیالات اور آئیڈیاز ایجاد کر سکتی ہے جو ہم انسان شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اصل فرق کیا ہے؟ دیکھیے، AI صرف ایک اوزار یا ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خود مختار ایجنٹ ہے۔ مطلب یہ صرف دیے گئے حکم پر عمل نہیں کرتا، بلکہ یہ خود سیکھنے، فیصلے کرنے اور یہاں تک کہ نئی چیزیں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خود کو بدل سکتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں تب دیکھنے کو ملی جب ایک AI نے دنیا کے بہترین گو کھلاڑی کو ہرانے کے لیے ایسی چالیں ایجاد کیں جو ہزاروں سال سے انسانوں کو معلوم نہیں تھیں، اور بہت جلد یہی تخلیقی طاقت معیشت اور دفاع جیسے شعبوں تک بھی پہنچے گی۔ لیکن اس اجنبی ذہانت کو بنانے کی دوڑ ایک بہت بڑے تضاد کو جنم دیتی ہے، ایک ایسا تضاد جو ہمارے اعتماد کے پورے نظام کو چیلنج کرتا ہے۔ جب ہراری AI بنانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنے خطرات کے باوجود آپ لوگ اتنی تیزی سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، تو ان کا جواب ایک دوسرے پر گہری بے اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے انسانی حریفوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے پاس اس ٹیکنالوجی کو تیز کرنے کے سوائے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم سست ہوئے تو کوئی اور بازی لے جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ بے اعتمادی کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی ہی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ممالک اور کمپنیاں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتیں۔ یہ مسئلہ تو ہزاروں سال پرانا ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ وہی لوگ جو دوسرے انسانوں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ان سپر انٹیلیجنٹ اجنبی ذہنوں پر بھروسہ کر لیں گے جنہیں وہ خود بنا رہے ہیں۔ یہی وہ خطرناک تضاد ہے جس کی ہراری بات کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ ہراری تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں تاریخ سے دو بہت اہم سبق یاد رکھنے چاہیے۔ پہلا سبق یہ کہ صرف طاقت حاصل کرنے کا مطلب خود بخود زیادہ خوشی حاصل کرنا نہیں ہے۔ سوچیں، ہم پتھر کے زمانے کے اپنے آباء و اجداد سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہیں، لیکن کیا ہم ان سے ہزاروں گنا زیادہ خوش ہیں؟ اور دوسرا سبق جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ ذہانت اور حکمت ایک ہی چیز نہیں ہے۔ انسان اس سیارے کی سب سے ذہین مخلوق ہیں، لیکن ساتھ ہی خطرناک اور غلط خیالات پر یقین کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ اسباق ہمیں ایک تکنیکی حل کے بجائے ایک گہرے انسانی حل کی طرف لے جاتے ہیں۔ آخر میں حل ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ خود انسانیت میں ہے۔ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے اور مل کے کام کرنے کی ہماری صلاحیت نہیں ہمیں کامیاب بنایا، اور اب اس صلاحیت کی ضرورت شاید پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہاں ہراری ایک بہت ہی طاقتور مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں AI کو انسانیت کے ایک مشترکہ بچے کی طرح سمجھیں۔ یہ وہ نہیں سیکھے گا جو ہم اسے کہتے ہیں، بلکہ وہ سیکھے گا جو ہم خود کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمیں طاقت کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھے گا تو یہ ہم سے بھی زیادہ بے رحم ہونا سیکھ لے گا۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ ہم سب مل کر کس طرح کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے اس بچے کے بڑے ہونے سے پہلے انسانوں کے درمیان اعتماد کے پل تعمیر کر پائیں گے؟